بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھتے ہیں القسم الاول فی الاسم۔ قسم اول اسم کے بارے میں۔ اب اسم سے متعلق جتنی بھی چیزیں آئیں گی اس قسم اول میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان تمام چیزوں کو بیان فرمائیں گے۔ وقد مر تعریفہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم کی تعریف پہلے گزر چکی ہے۔ وقد مر، اور بے شک گزر چکی ہے، تعریفہ، اس کی تعریف۔ ہم نے کیا تعریف پڑھی تھی اسم کی؟ اسم کی تعریف ہم نے پڑھی تھی کہ اسم وہ لفظ ہوتا ہے کہ جو مستقل اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے اور تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا نہیں ہوتا۔ بالکل آسان سی تعریف تھی۔ وَهُوَ يَنْقَسِمُ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم کو اسم کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ اسم کی تقسیم بیان فرما رہے ہیں معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں، اسم معرب اور اسم مبنی۔ فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتَمَةٍ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اسم کے جو احکام ہیں ہم اس کو دو ابواب اور ایک خاتمے کے اندر بیان فرمائیں گے۔ فَلْنَذْكُرْ، پس ہم بیان کریں گے احکامہ، اس اسم کے احکام کو، فی بابین، دو بابوں، و خاتمتن، اور ایک خاتمے کے اندر۔ الباب الاول، پہلا باب، فی الاسم المعرب، اسم معرب کے بارے میں۔ وفیہ مقدمۃ، اس میں ایک مقدمہ ہے۔ وثلاثۃ مقاصد وخاتمۃ، اور مقاصد ثلاثہ ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ تو سب سے پہلے مقدمے کو بیان کریں گے، مقدمے کے اندر کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی، پھر مقاصد ثلاثہ آئیں گے، مقصد اول، مقصد ثانی، مقصد ثالث، پھر اسی طرح خاتمے کے اندر بھی کچھ چیزیں بیان کی جائیں گی۔ اما المقدمہ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ مقدمہ کا تعارف بیان فرماتے ہیں کہ ہم مقدمے میں کیا بیان کریں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ مقدمے کے اندر چند فصلیں آئیں گی، پھر ہر فصل کے اندر کچھ نہ کچھ چیزیں اسم سے متعلق بیان کی جائیں گی۔ اما المقدمہ، تو بہرحال مقدمہ، ففیہا فصول، اس میں چند فصلیں ہیں۔ فصل فی تعریف الاسم المعرب، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم معرب کی تعریف بیان فرما رہے ہیں۔ اوپر ہم نے پڑھا تھا نا کہ اسم کی معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے دو قسمیں، اسم معرب اور اسم مبنی۔ اب اسم معرب ہوتا کیا ہے؟ معرب ہوتا کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں اسم معرب؟ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کی تعریف بیان فرماتے ہیں۔ وَهُوَ كُلُّ اسم رکب مع غیرہ ولا یشبہ مبنی الاصل۔ اب یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے تعریف کیا، آن الحرف والامر الحاضر والماضیہ، نحو زید فی قام زید لا زید وحدہ لعدم الترکیب ولا ہؤلاء فی قام ہؤلاء لوجود الشبہ ویسمى متمکنا۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسم معرب کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ اسم معرب اس اسم کو کہتے ہیں جو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ اسم معرب اس اسم کو کہتے ہیں کہ جو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو۔ مبنی الاصل یعنی بنیادی طور پر مبنی تین چیزیں ہیں، حرف نمبر ایک، نمبر دو امر حاضر، نمبر تین ماضی۔ یہ جو تین چیزیں ہیں، حرف جتنے بھی حروف ہیں، الف با تا سا جیم ہا خاد، سب، اور اسی طرح آپ نے حرف پڑھے انا، انا کا، انا لیتا لاکنہ، حروف نواسب پڑھے ہیں، حروف جوازم پڑھے ہیں، حروف جارہ پڑھے ہیں، یہ سارے کے سارے حروف یہ مبنی الاصل ہے، ان کو مبنی الاصل کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے امر حاضر، امر حاضر یہ بھی مبنی ہے اور مبنی الاصل ہے۔ اسی طرح ماضی۔ تو اس میں معرب کس کو کہتے ہیں؟ اس میں معرب کہتے ہیں اس اسم کو جو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا ہوا ہو اور مبنی الاصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی کسی بھی قسم کی مشابہت اس کی ان تین چیزوں کے ساتھ نہ ہو، ان تین چیزوں کے ساتھ وہ ملتا جلتا نہ ہو، نہ تو حرف کے ساتھ ملتا جلتا ہو، نہ امر حاضر کے ساتھ ملتا جلتا ہو، نہ ہی ماضی کے ساتھ ملتا جلتا ہو۔ اس کی مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال قام زیدن، پہلی مثال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کیا دی؟ قام زیدن۔ اب اس مثال میں دیکھیں، قام زیدن، یہ جو مثال ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ یہ آپ کو بعد میں پریشان نہ کرے۔
اب یہ قام زیدن آپ جو دیکھ رہے ہیں، اس میں زیدن یہ مورب ہے، کیونکہ زیدن ہم نے تعریف کیا پڑھی تھی کہ اس میں مورب وہ ہوتا ہے جو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا ہوا ہو، یہاں قام دوسرا لفظ ہے اس کے ساتھ یہ ملا ہوا ہے۔ اور مبنی الاصل تین چیزیں، حروف، امر حاضر، ماضی کے ساتھ کسی قسم کی مشابہت بنا ہو، زیدن کی حرف کے ساتھ بھی کوئی مشابہت نہیں ہے، امر حاضر کے ساتھ بھی کوئی مشابہت نہیں ہے، ماضی کے ساتھ بھی کوئی مشابہت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر زیدن اکیلا ہوتا، کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہوتا، یہ جو زیدن ہے یہ اگر اکیلا ہوتا، کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہوتا، تو پھر یہ مبنی ہوتا، پھر یہ مورب نہ ہوتا، کیونکہ ہم نے تعریف ہی یہی پڑھی ہے کہ اس میں مورب وہ ہوتا ہے جو دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا ہوا ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر اسم دوسرے الفاظ کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہے تو پھر وہ اسم مبنی ہوگا، مورب نہیں ہوگا۔ اس کی دوسری مثال دی ہے مصنف رحمت اللہ علیہ نے، قوم ہؤلائی، اس مثال میں ہؤلائی یہ مبنی ہے، مورب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مشابہت ہے مبنی الاصل کے ساتھ۔ مبنی اصل تین چیزیں تھی نا، حرف، امر حاضر اور ماضی۔ ہؤلائی کی جو مشابہت ہے وہ حرف کے ساتھ ہے، تو حرف کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے ہؤلائی مبنی ہوگا، یہ مورب نہیں ہوگا۔ اگرچہ دیکھیں دوسرے لفظ قامہ کے ساتھ ہؤلائی ملا ہوا تو ہے، لیکن اس میں جو دوسری شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ دوسری جو شرط ہے وہ نہیں پائی جا رہی۔ دوسری شرط کیا تھی؟ کہ وہ مبنی الاصل تین چیزوں کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو، حرف کے ساتھ، امر حاضر کے ساتھ اور ماضی کے ساتھ، جبکہ یہاں پر مشابہت موجود ہے، حرف کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ وَيُسَمَّى مُتَمَكِّنًا، یہاں سے مصنف رحمت اللہ علیہ اس میں مورب کا دوسرا نام بیان فرماتے ہیں۔ مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مورب کو متمکن بھی کہا جاتا ہے، اس میں متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ اب اس کو اس میں مورب تو اس لیے کہتے ہیں، مورب کا معنی ہوتا ہے اعراب قبول کرنے والا، زبر زیر پیش کو قبول کرنے والا، تو یہ اسم زبر زیر پیش کو قبول کرتا ہے، اس لیے اس کو اس میں مورب کہتے ہیں۔ اور متمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینے والا، متمکن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جگہ دینے والا۔ تو اس میں مورب کو اس میں متمکن اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زبر زیر پیش کو کیا دیتا ہے؟ جگہ دیتا ہے۔ فصل، اب دوسری فصل کی طرف آ جائیں۔ وَحُكْمُهُ أَنْ يَخْتَلِفَ آخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ اخْتِلَافًا لَفْظِيًّا نحو جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، أو تقديريا نحو موسى جاءني موسى ورأيت موسى ومررت بموسى۔ اب یہاں سے مصنف دوسری فصل میں مصنف رحمت اللہ علیہ اس میں مورب کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ عنوان یاد رکھا کریں، دوسری فصل میں مصنف رحمت اللہ علیہ اس میں مورب کا حکم بیان فرما رہے ہیں۔ مصنف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں مورب کا حکم یہ ہے کہ عوامل کے بدلنے کی وجہ سے اس کا آخر بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے آخر میں زبر آ جائے گی، کبھی اس کے آخر میں زیر آ جائے گی، کبھی اس کے آخر میں پیش آ جائے گی۔ اس میں مورب کا آخر عوامل کے بدلنے کی وجہ سے بدل جاتا ہے۔ عوامل یعنی پیچھے زبر زیر پیش دینے والا جو عامل ہے، جب وہ بدلیں گے تو یہ بھی بدل جائے گا۔ پھر یہ جو تبدیلی ہے یہ دو قسم کی ہے، تو یہ تبدیلی لفظی ہوگی، یعنی وہ تبدیلی آپ کو نظر بھی آئے گی۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، جاءنی زیدن، اب یہاں پر زیدن کے آخر میں پیش ہے، یہاں پر عامل ہے جاء، جاء عامل ہے، اور زیدن یہ اس میں مورب ہے، اور اس کے آخر میں جو دال ہے یہ پیش کے ساتھ ہے۔ جاء کی جگہ ہم رأیت لے آتے ہیں، تو رأیت جب آئے گا تو زیدن کی دال بدل جائے گی، اب اس کے آخر میں زبر آ جائے گی، زیدن۔ اسی طرح ہم زیدن کے شروع میں با لے کر آتے ہیں تو یہ ہو جائے گا بزیدن، پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ بزیدن۔ اب دیکھیں دال کے اندر تبدیلی ہو رہی ہے نا، اور پیچھے عامل بدل رہا ہے، کبھی عامل جاء آ رہا ہے، کبھی عامل رأیتو آ رہا ہے، کبھی عامل مررتو آ رہا ہے، تو عامل کے بدلنے کی وجہ سے ان کا آخر بدل رہا ہے دال، اور وہ بدلنا آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسے ہوگا کہ تبدیلی تو ہوگی، عامل بدلے گا، تبدیلی ہوگی، لیکن وہ تبدیلی آپ کو نظر نہیں آئے گی، اس کو کہتے ہیں تبدیلی ہوئی ہے لیکن تقدیری ہوئی ہے۔ جیسے جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ،
اب دیکھیں آپ نے عامل بدلا ہے، پہلے جا لے کے آئے، پھر رأیتو لے کر آئے، پھر مررتو بموسیٰ با لے کر آئے، جا رأیتو اور با، عامل بدلا ہے، جا الگ عامل ہے، رأیتو الگ عامل ہے، اور بموسیٰ کے شروع میں جو با ہے یہ الگ عامل ہے۔ اب عامل تبدیل ہوئے ہیں لیکن موسیٰ کے آخر میں کوئی تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی، ہوئی ہے لیکن وہ تبدیلی آپ کو نظر نہیں آ رہی۔ تو اچھے سے آپ نے اس کو سمجھ لینا ہے کہ اس میں معرب کا حکم کیا ہے۔ کوئی آپ سے سوال کرتا ہے جی اس میں معرب کا حکم کیا ہے، جواب، اس میں معرب کا حکم یہ ہے کہ عوامل کے بدلنے کی وجہ سے اس کا آخر بدل جاتا ہے، عوامل کے بدلنے کی وجہ سے اس کا آخر بدل جاتا ہے۔ دوسرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ یہ تبدیلی کتنی قسم کی ہے، جواب، یہ تبدیلی دو قسم کی ہے، یہ تبدیلی یا تو لفظی ہوگی یا پھر یہ تبدیلی تقدیری ہوگی۔ لفظی تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ لفظی تبدیلی کا مطلب یہ ہے کہ جب عامل بدلے گا تبدیلی ہوگی، وہ تبدیلی ہمیں نظر بھی آئے گی۔ مثال کیا ہے؟ مثال جاء زید رأیت زیدن مررت بزیدن، یہاں پر عامل جاء، رأیت اور بزیدن کے شروع میں با ہے، جا نے اس کو پیش کے ساتھ کر دیا، رأیت نے اس کو زبر کے ساتھ کر دیا، اور با نے اس کو زیر کے ساتھ کر دیا۔ اچھا جی تبدیلی ایسی دکھائیں جو تبدیلی تو ہوئی ہو نظر نہ آئی ہو، اس کی مثال کیا دیں گے؟ جاءنی موسیٰ رأیت موسیٰ مررت بموسیٰ، یہاں پر عامل بدلا ہے، جاء رأیت اور بموسیٰ کے شروع میں با، لیکن موسیٰ کے آخر میں تبدیلی تو ہوئی ہے، وہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی، وہ تبدیلی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ چلیں جی یہاں تک کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی یہ اچھے سے الحمدللہ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر جی، پکی بات ہے؟ جی سر جی، چلیں شکر الحمدللہ، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ اب یہ کل سنانا بھی ایسے جیسے بھی پڑھا ہے، کہ ایک ایک چیز کو سمجھ کر اور بالکل ٹھہر ٹھہر کے، کوئی جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا سبق ہوتا ہے، اتنا سبق بھی نہیں ہوتا ہمارا۔ استاد جی ہاؤلائی حرف کے ساتھ اس کی مشابہت کس طرح ہے؟ یہ تو ابھی آگے چل کر پڑھیں گے نور القیوم بھائی، وہ آئے گا آگے، جس کی تفصیل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ چلے یہاں پر بھی بتا دیتا ہوں، آپ نے پوچھ لیا تو بتا دیتا ہوں۔ ہاں جی جی اولائی کا ترجمہ ہوتا ہے یہ، ہاں اولائی کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ، یعنی اس میں معنی کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے حرف کے ساتھ مشابہت ہے، کہ جس طرح حرف کا معنی اور مطلب دوسرے الفاظ کو ملائے بغیر سمجھ نہیں آتا، اسی طرح ہاں اولائی، اس کا ترجمہ اور معنی بھی دوسرے الفاظ کو ملائے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی 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 استاد جی، حرف اور کی ہم یہ نے اس یہی تعریف پڑھی تھی نا، کہ حرف اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا، جی جی بلکہ کیا جی ہوتا ہے اس کو اپنا معنی بیان کرنے میں دوسرے الفاظ کی ضرورت جی پڑتی ہے۔ ہوتی ہے، تو جی ایسے ہی جی بالکل، ہاں اور یہ اولائی، اسم ہے۔ اس کو جی بھی دوسرے الفاظ کی کیا پڑتی ہے؟ ضرورت پڑتی ہے۔ اب تھوڑا سا ہم پڑھ لیتے ہیں تصحیح الادب کا۔ تاکہ اس کا بھی ناگانا تصحیح ادب کا یاد کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یا بس صرف پڑھ رہے ہیں؟ جواب دو نا یار۔ استاد جی ابھی تک تو صرف پڑھ ہی رہے ہیں۔ نہیں اس کو یاد بھی کرے نا۔ جی آج ہم نے پڑھنا ہے تصحیح ادب کا الدرس الثالث، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر جی، جی آواز آ رہی ہے طلباء کرام؟ جی جی سر جی، آ رہی ہے آواز۔ چلیں جی پھر شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ الدرس الثالث،